البتہ یہ جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا، تو اما عائشہ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے بارے میں آپ کیا پوچھتے ہیں، کیا ہی حسین و جمیل نماز تھی اللہ کے نبی کی، ایسی خوبصورت نماز پڑھتے تھے کہ جو رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، یعنی سال بھر کی نماز نقل کرتی ہے۔ تو معلوم ہوگی سال بھر تو تراویح ہوتی نہیں ہے، سال بھر نوافل ہوتے ہیں، تہجد ہوتی ہے، وہ عمر نبی پاک کی تہجد کی نماز نقل کرتی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو 20 رکعت تراویح بنا کر، یہ انجینئر مرزا علی اس پر بڑا زور دیتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے وہاں پر لفظ ہے فی رمضان ولا فی غیرہ، اللہ کی قسم اگر اس کے اندر وہ تراویح کا لفظ بتا دے یا وہ صرف رمضان کا لفظ بتا دے، میں آج ہی اس کے مسلک کو بھی قبول کروں گا، اپنے مسلک کو چھوڑ دوں گا۔ اس کے اندر صاف الفاظ موجود ہے جو وہ چھپا رہا ہے، فی رمضان ولا فی غیرہ، کہ رمضان اور رمضان کے علاوہ اللہ کے نبی کی نماز یہ تھی۔ یعنی کیا مطلب کہ یہی نماز رمضان میں بھی پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے۔ تو چونکہ اس میں 8 رکعت کا ذکر ہے تو کہنے لگی بس 8 رکعت ہے تو تراویح ہے، تو 8 رکعت اگر تراویح ہی ثابت کرنا ہے تو اس میں تو فی غیر رمضان کے الفاظ بھی ہیں کہ رمضان کے علاوہ بھی اللہ کے نبی یہ پڑھتے تھے، تو اللہ کے رمضان کے علاوہ پھر آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں رمضان کے علاوہ، تو رمضان کے علاوہ تو تم اکیلے پڑھتے ہو، رمضان میں باجماعت پڑھتے ہو، اس فرق کی وجہ بیان کر سکتے ہو کہ رمضان میں یہ باجماعت پڑھنی ہے اور غیر رمضان میں یہ اکیلے پڑھنی ہے؟ یہ ثبوت کہاں پہ، یہ ذکر کہاں پہ ہے؟ چونکہ اس روایت سے ان کا کام بنتا نہیں تھا، بات گول مول کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ جی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کے اندر روایت نقل کی ہے کہ 8 رکعت والی، حالانکہ اس روایت کا تراویح کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق سال بھر کی نماز تہجد کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اگر اس روایت کو صحابی نے جا کر، صحابی کا پوچھنا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ تراویح نہیں تھی۔ کیوں؟ تراویح تو جو 8 پڑھتے ہیں، چلو وہ بھی کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد میں۔ تو جب تراویح مسجد میں پڑھتے ہیں تو اتنی بات ان کے ہاں بھی طے شدہ ہے کہ تراویح مسجد میں ہوتی ہے، باجماعت ہوتی ہے۔ اگر یہ نماز 8 رکعت جو نبی پاک کی اما عائشہ نے بیان کی وہ تراویح تھی، تو سوال یہ ہے کہ نبی پاک پھر گھر میں پڑھتے تھے؟ میں پڑھتے ہوتے تو صحابہ کو تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نظر آ جاتا۔ گھر میں پڑھتے تھے اس لیے تو گھر میں جا کے معلوم کیا۔ تو پھر ان کو بھی چاہیے صرف ایک بات پر عمل نہ کرے، کل سے مسجدوں کو تالا لگائیے، گھر میں پڑھے۔ ایک نمبر 2، گھر میں نبی پاک اکیلے پڑھتے تھے، ان کو پھر باجماعت نہیں پڑھنی چاہیے، ان کو بھی اپنے اپنے گھر میں اکیلے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3، اس میں نبی پاک قرآن ختم نہیں فرماتے تھے، یہ لوگ قرآن ختم کرتے ہیں، ان کو اس میں ختم قرآن نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اس روایت میں نبی پاک علیہ السلام اس کے بعد باجماعت وتر نہیں پڑھتے تھے، یہ لوگ اس روایت کو پیش کرتے ہیں پھر باجماعت وتر پڑھتے ہیں، جبکہ اس روایت کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ اب سال بھر کی جو نماز ہے اس نماز کو لے کر انہوں نے شور مچا دیا، صرف لفظ کیا آ گیا درمیان میں؟ 8 کا لفظ آ گیا کہ جی بس 8 آ گیا ہے، تو 8 آ گیا ہے تو 8 کے اندر جتنے بھی سوالات ہیں ان سب پر آپ کو عمل کرنا چاہیے، یعنی گھر میں پڑھیں، باجماعت نہ پڑھیں، بعد میں وطر کی جماعت نہ کروائیں، قرآن ختم نہ کریں، اور پھر یہ سال بھر پڑھیں۔ تو یہ سال بھر یہ ساری باتیں اس میں سے چھپا کر صرف 8 کا لفظ آیا ہے کہہ کر ان ساری چیزوں کو حذف کر دیا، حذف کر کے 8 کا لفظ بتا کر امت کو گمراہ کیا کہ جی 8 رکعت تراویح ہے۔ اب آخر میں ایک سوال ہے، اچھا اگر قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں اور اس مسئلے کو وہاں پیش کیا جائے، تراویح نکلی 20 قیامت کے دن، تو ہم تو فارغ ہو گئے نا، ہمارا تو 20 پورا ہے، تو 12 کے مخروص تو وہ ہیں اللہ کے نزدیک جو 8 پڑھتے ہیں، اور اگر تراویح نکلی 8، ان کی بات صحیح ہوئی تو ہم تو 8 پڑھ کے پھر بھی 12 اوپر پڑھ چکے ہیں، ہمارے تو 12 نفل پھر بھی ہم بچے ہوئے ہیں، تو ہم تو 8، ہم 20 والے ہر حال میں نجات پر۔ اگر قیامت کے دن دلائل کو نہ مانے، قیامت کے دن فیصلے کو ہی مان لے، چلو قیامت کے دن فیصلہ ہو جی تراویح 20 تھی، پھر تو ہم نے 20 پڑھی ہے، اور وہ 12 رکعت کے کیا ہوئے؟ مقروض،
कि भाई तुम्हारी 8 के बाद 12 रह गए। और अगर तरावी निकली क़यामत के दिन 8, तो हम तो फिर भी बचे हुए, क्योंकि हमने 20 पढ़े हैं। तो 8 रकत पढ़ने के बाद बकिया ऊपर नवाफिल है, जैसे मदीना मुनव्वरा में 39 तक पढ़ते थे, नवाफिल पढ़ने की इजाज़त है, फिर ऊपर हमारे नवाफिल हो जाएंगे, हम तो हर हाल में बचे होंगे। प्यारे पैगंबर के सहाबा के दौर से लेकर अब तक ज़ख़ीरे अहादीस को छान मारिए, ये मेरा चैलेंज है। पूरी उम्मत में ये चैलेंज है, पूरी उम्मत में कभी किसी जगह में, किसी मरकज़ इस्लाम में, किसी भी इस्लामी ममलिकत में, इस्लामी हुकूमत में, इस्लामी मुल्क में 8 रकत तरावी बाज़ाब्ता पढ़ी गई हो। एक हवाला पेश कर दे, ज्यादा नहीं, एक। ये कलम हाथ में नजर आ रहा है, इससे हम अपनी शिकस्त लिख देंगे। एक हवाला दिखा दे। और अगर पूरी उम्मत में उस वक़्त से लेकर अब तक 20 रकत की बात चली आ रही है और बिला नकीर उम्मत 20 पढ़ती आ रही है, तो दरमियान में ये जो अचानक 8 वाले खड़े हो गए, तो सवाल इनसे किया जाएगा, भाई तुम किधर से आए हो? उम्मत में तो पीछे से 8-20 चली आ रही है। तो ये बरसाती हैं, बरसात खत्म होगी, इनका शोर भी खत्म होगा। रमजान में शोर है, जो ही रमजान किया फिर उन्हें तरावी पर बात करनी नहीं। अहले सुन्नत के तो बुनियादी मसाइल है, रमजान में भी हम बयान करेंगे, गैर रमजान में भी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको तरावी बाजमात 20 रकत जो सुन्नत है इसको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। फितनों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह।